ثابت اور راسخ عقیدہ ہو تمہارا، انتہائی ٹھوس بنیاد قائم کرو اس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تب یہ کلمہ قابل قبول ہوگا۔ کہ ہم نے اس کو کھجور کے طرف سے تشبیہ دے کر تم پر یہ بات واضح کی، تمہیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری جڑیں اس کلمے کے تعلق سے اسی طرح مضبوط اور راسخ ہو، کوئی اس میں کمزوری نہ ہو اور کسی غفلت کا امکان نہ ہو۔ دوسری وجہ تشبیہ جو ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کھجور کے پتے آسمان سے باتیں کرتے ہیں، انتہائی بلند ہوتے ہیں، جڑیں جس قدر گہری اور مضبوط ہو اس کا تنا اسی قدر طویل ہوتا ہے، اور اس کے پتے، اس کی جو شاخیں ہیں اسی قدر وہ اونچی ہوتی ہیں، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اوپر کو جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے مراد انسان کا عمل ہے کہ اس عقیدہ طیبہ کو اپنانے کے بعد اور کلمہ طیبہ کے تعلق سے اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد اپنے عمل کی سواری کو اونچا لے جاؤ، آسمان تک پہنچا دو، وہ عمل اوپر پہنچتے ہیں اور اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ عقیدہ اگر راسخ ہو تو پھر عمل قابل قبول ہوں گے۔ جیسے جڑیں اگر مضبوط ہو تو پتے اوپر کو جاتے ہیں، شاخیں اوپر کو جاتی ہے، بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح ٹھوس عقیدہ ہو تو جو آپ کا عمل ہوگا وہ خوب پھیلے گا، خوب پھیلے گا، اوپر کو جائے گا اور عند اللہ قابل قبول ہوگا۔ فَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمانوں کی طرف ہوگی، یعنی عمل کی بلندی، عملی سواری کمزور نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ میاں تم موحد ہو اور جب توحید موجود ہو تو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا اور بغیر عمل کے بھی کامیابی ممکن۔ کچھ ایسے نصوص انسان کے سامنے رکھتا ہے جن میں عقیدے کے تعلق سے مغفرت کا ذکر ہے، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں یہ شیطان کی تضلیل ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وار کرتا ہے۔ اس مثال پر غور کرو، کھجور کے درخت سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ تاکہ جڑوں کے ساتھ اور شاخوں کی بلندی کے ساتھ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو شخص اس کلمے کو جانتا اور مانتا ہے ضروری ہے کہ اس کلمے کے ساتھ اس کا ٹھوس تعلق ہو اور اس کی عمل کی پرواز بھی اونچی ہو۔ جب وہ پرواز اونچی ہوگی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو وہ عمل قابل قبول بھی ہوگا، اور اگر کلمے کی اساس کمزور ہے، یہ اس بنیاد میں دراڑیں ہیں، تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا اور عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے میرے نبی سب سے پہلے پہچانو لا الہ الا اللہ جو عقیدہ اور منہج کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ عقیدہ ہے، یہ کلمہ عمل ہے، یہ کلمہ جہاد ہے، یہ کلمہ منہج ہے، یہ کلمہ پوری زندگی کی سیاست ہے، یہ کلمہ سلطنت کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اس کو پہچان لو، اور اس کو پہچاننے کے بعد واستغفر لذنبک، پھر استغفار کرو۔ اس کو پہچاننے سے قبل اگر استغفار کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر استغفار کا ذکر کیوں کیا؟ گناہوں کو بخشوانے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بندے کا سب سے پیارا عمل ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ تو اتنا پیارا عمل بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ پہلے اس کو پہچانو پھر توبہ کرو۔
وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا ہے، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں جب تک اس کلمہ طیبہ کی احساس نہ ہو۔ ان اللہ یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے، دن چڑھتا اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے رات کو گناہ کیا ہے وہ دن کے اجالے میں توبہ کر دیں۔ یہ ہاتھ کا پھیلا دینا ہم اللہ کے لیے مثال بیان نہیں کرتے، لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ گناہ گار بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ توبہ کر لو، فَيَمُدُّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اور جب رات چڑھتی ہے اللہ پھر اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے دن کے اجالے میں گناہ کیے وہ رات کو چھپ کر توبہ کر دیں۔ اللہ اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے حتیٰ کہ آخر تیسرا پہر جو باقی بچتا ہے تو يَنظُرُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا، پھر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَشْفِيَهُ، ہے کوئی روزی کا طالب مجھ سے روزی طلب کر لو، کوئی بخشش کا طالب مجھ سے گناہ کی بخشش طلب کر لو، گناہ بخشوا لو، کوئی مریض شفا کا طالب ہو مجھ سے شفا طلب کر لو۔ آخری تیسرا پہر اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے، آسمان اول پر نزول فرما کر اس قدر و بخشش سے محبت کرتا ہے اور بندوں کے توبہ اور استغفار کو پسند کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اگر اس کلمے کی معرفت نہیں ہے، اس کلمے کا علم نہیں ہے تو استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، تمہارے گناہ جو قطعاً نہ بخشے جائیں گے جب تک اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہ پہچان لیں۔ فَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، دیکھو اللہ نے کیسی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے، اور اس کلمے کو پڑھ کر تمہاری زندگیوں میں کیا انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ طیبہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، زمین میں گہری ہوتی ہیں، تو اس کی جڑوں کو ٹھوس کر دو، کلمہ طیبہ کی اس عقیدے کو ٹھوس بنا دو، گہرائی کی حد تک انتہائی رسوخ اور انتہائی ثبات کے ساتھ۔ یہ ثبات ہی کارآمد ہوگا، اس نتیجے کو اچھی طرح سمجھ لو اور پہچان لو۔ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثبات دیتا ہے، ان کے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے بالقول الثابت، قول ثابت کی برکت سے۔ کہاں کہاں؟ دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد میں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر اس کلمے سے گہرا تعلق پیدا کر دو گے مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا، ایسی ثابت قدمی کہ کوئی دنیا کی طاغوتی طاقت تمہیں توحید سے برگلا نہ سکے گی، برگشتہ نہ کر سکے گی۔ توحید کے ڈاکو قدم قدم پر موجود ہوں گے، کسی کا رخنہ توحید الوہیت میں ہوگا، کسی کا رخنہ توحید ربوبیت میں ہوگا، اور کسی کا رخنہ توحید اسماء و صفات میں ہوگا۔ لیکن اگر تم پوری گہرائی کے ساتھ، پورے فہم اور علم اور ادراک کے ساتھ اس کلمے کو اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ثابت قدمی دے گا کہ نہ شیطان کا مار کارگر ہوگا اور نہ ہی کوئی دنیا کی تحریک اور طاقت تمہیں عقیدہ توحید سے برگشتہ کر سکے گی اور دور کر سکے گی۔ اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ثبات عطا فرما دے گا۔ قبر میں جاؤ گے ہر طرف سے عذاب تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کلمے کی برکت سے اور جو تم نے اذکار کیے، اعمال صالحہ کیے، وہ تمہارا دفاع کریں گے، فرشتے پہنچ جائیں گے سوال کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ اور قیامت کے دن بھی بہت سے مراحل ہیں
جہاں پر ثبات کی ضرورت ہے، قدموں کی پختگی کی ضرورت ہے، وہ بھی تم کو مل جائے گی، حاصل ہو جائے گی، لیکن بالقول ثابت